اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ نزول قرآن کا طریقہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کلام کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں۔ کتنے؟ دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کلام اول کان پر پہنچے اور پھر کان سے دل تک پہنچے، یہ طریقہ تو عام متعارف ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول لفظ اور معنی سب سے پہلے دل میں اتریں اور پھر دل سے کان اور زبان تک پہنچیں۔ یہ طریقہ اہل اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ مخصوص ہے۔ قرآن کریم کا نزول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریق پر ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے یاد کرنے میں بار بار پڑھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور قرآن آپ کے قلب میں ایسا محفوظ ہو جاتا کہ پھر آپ اس کو بھولتے نہیں تھے اور ایک ہی مرتبہ نازل ہو کر آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اس لیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فرمایا، مطلب یہ ہے کہ قرآن لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ خود قرآن کو دیکھو کہ کیسا ہے۔ اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی آسمانی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ پس قرآن ہر حال میں کتاب سماوی اور قابل اتباع ٹھہرا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عداوت سے اس کو نہ ماننا پوری حماقت ہے۔ اب رہا مسئلہ عداوت جبرائیل کا، فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ سے، یا اس کے رسولوں سے، یا خود میکائیل سے، جن کی دوستی کا یہ یہود دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان سب عداوتوں کا قانون ارشاد ہوتا ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یعنی صرف یہود ہی اللہ کی دشمنی کے مصداق نہیں، اور نہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عداوتی موجب کفر اور وبال ہے، بلکہ جو شخص بھی خدا کا دشمن ہو، اللہ کی ذات اور صفات کا منکر ہو، وہ کافر ہے، اور اس کفر کا نتیجہ اس کو کیا پڑنا گا؟ اس کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کافروں کا دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے واضح دلائل اور کھلی نشانیاں دی ہیں کہ ان کا انکار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے فسق اور فجور کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے، اور یہ یہود تو ضد، عناد اور سرکشی میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ایسے واضح دلائل کا بے دھڑک انکار کر دیتے ہیں، اور ان کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے جب کبھی کوئی عہد دین کے معاملے میں کیا، اسے پورا نہ کیا، بلکہ ان میں ہمیشہ ایک جماعت عہد شکنی پر کمر بستہ رہتی ہے۔ گویا عہد شکنی، غداری اور نافرمانی ان کی قوم میں خصوصیت ہے، ان کی قومی خصوصیت ہے۔ تو جن کی خباثت باطنہ کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی کتاب اور اپنے رسول کو بھی مخلصانہ نہ مانے، تو بھلا دوسرے قوم کے نبی اور اس کی کتاب کو کیوں نہ ماننے لگیں گے؟ اور یہاں جو آیات میں ہے نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ فرمایا، یعنی ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے اس عہد کو نظر انداز کر دیا ہوگا۔ تو ایک جماعت اور فریق کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ ان یہود میں بعض نے تورات کے عہد کو پورا کیا تھا، حتیٰ کہ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض
مخلصانہ اور صادقانہ ایمان لے آئے، مگر چونکہ یہود قوم کی اکثریت بدعات اور نافرمان تھی، اس لیے پوری قوم ہی بدعات اور نافرمان بتائی گئی۔ اگلی آیات میں بھی اسی وجہ سے ایک فریق کی تخصیص ہے۔ یہود نے خود تورات کو پس پش ڈال دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہود خود اپنی کتاب یعنی تورات کو بھی پس پش ڈال رہے ہیں، کیونکہ تورات میں آپ کی نبوت کی خبر موجود تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حالت میں آپ پر ایمان لانا تو عین تورات پر بھی عمل تھا، جس کو یہود بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے کہ ان اہل کتاب کے ایک فریق نے خود اپنی کتاب اللہ یعنی تورات کو اس طرح پس پش ڈال دیا، یعنی ان تمام خبروں سے جو تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق تھی، ایسے انجان بن گئے جیسے کہ ان کو اس کام کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو سچائی اور وفاداری کے ساتھ اسلام سے وابستہ رکھیں۔ ہم نے جو عہد کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سچائی کے ساتھ اس عہد پر قائم رکھیں اور تعزیز اس عہد کا حق پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔